الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل.
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. اللہ رب العزت نے کسی انسان کے پیٹ میں یا جسم میں کوئی دو دل نہیں رکھے، اور نہ ہی تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کر چکے ہو وہ تمہاری مائیں ہیں. اور نہ ہی تمہارے دعوے والے بچے تمہارے بیٹے ہیں، یا نہ ہی تمہارے متبنہ تمہارے حقیقی بیٹے. یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے حق اور سچ کہتا ہے، اور وہی ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جو سیدھا اور صحیح راستہ. لہذا تم ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے ہاں یہی زیادہ قرین انصاف بات ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت نے جو دین آسمان سے نازل کیا ہے اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانے اور اضافہ کرنے کے لیے اس میں بیان کردہ حقائق کو دل و جان سے تسلیم کرنا ضروری. اجمالی حوالہ سے صرف نام لے کر یہ کہنا کہ میں ماننے والا ہوں وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی دعوت و تبلیغ، اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا اپنے اپنے مقام پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور مومن کی ذمہ داری ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح چیلنجز بڑھتے ہیں، اپنے دین کا دفاع کرنا اور پھر مخالفین کو جواب دینا انہی کی زبان کے اندر، اور اپنے ایمان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا، یہ مشق ہے جو مومن مسلمان ہر وقت جاری اور ساری رکھتا ہے. اسی حوالہ سے بالخصوص نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شخصیت کے حوالہ سے جو اعتراضات شخصی اور انفرادی طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول کے دعویٰ کے بعد اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک مخالفین جو کچھ کہتے رہیں گے اور جو اشکالات اور اعتراضات پیش کیے جاتے رہے، ان میں سے اگرچہ الفاظ بدلے ہیں لیکن طعن و تشنیع کا منبع و مصدر وہی دل کی کجی اور ٹیڑھ ہے کہ جب آدمی ذہن میں پہلے ایک خاکہ بنا لیتا ہے اور پھر اس کی تقویت اور اس کے ثبوت کے لیے دلائل اپنے طور پر جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کرتا ہے، تو صحیح بات کو بھی اپنے مقصد کی خاطر وہ غلط استعمال کرتا ہے.
یعنی قرآنی آیات سے لے کر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت اور پھر تاریخی واقعات کو انسان اس طرح تبدیل اور تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایک دعوے کے ثبوت میں جو اپنے طور پر وہ ثبوت سمجھتا ہے، قرآن و سنت کے دیگر بے شمار ایسے احکامات دلائل ہوتے ہیں جن پر زد پڑ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یا تو علم نہیں ہوتا یا وہ پرواہ نہیں کرتا، یا وقتی طور پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مخالف اسی طرح زچ ہو سکتا ہے کہ میں اس کا منہ بند کرنے کے لیے یہ بات کر دوں۔ اگر تو ایمان والا اور مسلمان یہ کام کرتا ہے تو اس سے بڑی بد نصیبی اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ خیالات اور سوچ کا آنا اور اس کا رخ کسی ٹیڑھ کی طرف، گمراہی کی طرف چلے جانا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے والوں کو بالخصوص تو یہ کہا کہ یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے جب ایک ایسی ہستی اور ذات پر پہنچتا ہے جس کے متعلق ہم جتنا بھی سوچ لیں وہ بغیر مانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ہم نے اس کو دیکھا ہے اور نہ ہی ہماری عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا عجز اور قصور ہے کہ ہم ظاہر کی بنیاد پر جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ان کے بارے میں تو فیصلہ اور رائے قائم کر سکتے ہیں، جو چیز نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ عقل میں ہی آئی ہے۔ یعنی عقل میں نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا وہ چیزوں کو پرکھنے کا جو معیار ہے اور جو صلاحیت ہے وہ اتنی محدود ہے کہ کسی ایسی ہستی کے بارے میں جس کے اوصاف اللہ اور اس کے رسول نے اس طرح بیان کیے ہیں کہ جن کے متعلق عقل کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس کے متعلق پھر یقین اور ایمان جو ہے اس کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ اس دنیا اور جہان کے سچے ترین لوگ جو ہیں جس ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے خالق، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے، تو ان کی تصدیق کا اور ان پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، ایک ماورا ہستی کو قبول کیا جائے۔ یہ کوئی پسپائی والی صورتحال نہیں ہے، کوئی شکست نہیں ہے، بلکہ یہ عجز ہے جس کا اعتراف انسان کرتا ہے۔ اگر یہ اعتراف جو ہے اس کا انکار کر دے پھر اس کو کسی دوسرے خدا کو جو ہے وہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود خدا بن گیا ہے۔ اور یہ جو الحاد ہے، بے دینی ہے، یہ جو طعن و تشنیع کی یہ سوچ ہے، یہ تحریف اور تبدیل کے جو خیالات اور وسوسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر ایمان جو ہے وہ کمزور نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت بدقسمتی سے ہم جن حالات میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں، یہاں یلغار ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یوں معلوم ہوتا ہے جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ بھی شاید ایک بچت کا ہی راستہ ہے کہ چلو کسی حد تک پتہ نہیں ہے، لیکن یہ شکار جو ہے، یہ شکاری کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے سے آپ شکار سے بچ نہیں سکتے، اس لیے ان کی اطلاع، ان سے باخبر کرنا اور پھر اپنے دین اور ایمان میں اضافے کے لیے ان کی تجدید کرنا، ان کا تکرار کرنا، وہ مسلمان اور مومن ہونے کا تقاضا ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے پچھلے خطبہ میں بھی ازواج مطہرات میں سے ایک ام المؤمنین کا تذکرہ کیا تھا، ان کے حوالہ سے ضروری باتیں عرض کی تھی، بالخصوص اس عنوان کے حوالہ سے کہ مخالفین کیا کہتے ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ اور یہ عنوان یہاں سے ہی شروع ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں سے بڑھ کر کیوں زیادہ نکاح کیے اور ان کو زیادہ نکاحوں کی اجازت کس لیے دی گئی۔ یعنی ایک تو ہے اللہ کا حکم، دوسرے اس کے اسباب بھی کچھ نظر آتے ہیں۔ اگر اللہ کوئی سبب بتائے نہیں، کوئی حکمت جو ہے وہ واضح نہ کرے، اپنی طرف سے آدمی کوشش کر سکتا ہے لیکن اس کو یہ سمجھے کہ بس یہی وجہ ایک ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ حکمتیں ضرور موجود ہیں، یہ میں نے پچھلے خطبے میں بھی کچھ اشارہ کر دیا تھا۔ تو ان مقاصد میں سے اگر غور کریں اور ایک مقصد جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوئے تھے، ایک مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسے احکامات تھے
جن کی اصل شکل پہلے کچھ اور تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اصلاح پیدا کی گئی، یعنی جتنی ضرورت تھی کہ یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا۔ یہ میں محتاط لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، بعض لوگ نسخ کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا، مگر یہ چیزیں بہرحال انشاءاللہ تفصیل طلب ہیں، آتی رہتی ہیں۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات ہے، کچھ علمی سی گفتگو تحریر اور تقریر کے اعتبار سے لوگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کو ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کا علم ہے، لیکن جو مالک الملک ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اپنا جہان چلانے کے لیے کب کیا بات کرنی ہے اور کس کو وہ بات بتانی ہے اور کس وقت جو ہے وہ بتانی ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں تھا اب کیا ہے۔ یہ اگر چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کو قبول نہ کریں اور پھر اعتراضات جڑنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ تو ایک عزب معطل ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے خدا نخواستہ۔ اور یہ جو بے دین اور ملحد لوگ ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں۔ دین سے بیداری کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ من مانی کی جائے۔ میں آپ کو ایک اشارہ کر دوں کہ اللہ کو نہ ماننے والے، یہ میں خاص طور پر ملحدین کی بات کر رہا ہوں، وہ جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی عملی زندگی دیکھیں، جب آدمی خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر واقعتاً اسی طرح جو ہے وہ بے پرواہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی دین کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ضبط کرنا، پھر اخلاقیات کی بات کر، یعنی اخلاقیات ایک بہت بڑی بات ہے۔ انسانی وقار کے اعتبار سے اخلاق کو، موریلٹی کو دنیا اس وقت تسلیم کرتی ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر خدا نہیں ہے تو پھر یہ موریلٹی، یہ تکلفات، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں صاف بات آپ کو کرتا ہوں، حقیقت یہ ہے یہ سب کچھ ہم اسی لیے اختیار کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی بعد دفعہ قربانی دیتے ہیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم غلامی کا تقاضا ہے، ہماری غلامی کا تقاضا ہے، غلام ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسا کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری غلامی وہ اس مالک کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہے۔ تو بہرحال یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے حوالہ سے اگر دیکھا جائے، سورہ احزاب کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے۔ جاہلیت میں وہ ایک رسم موجود تھی کہ جب کوئی بچہ اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کر لیتا یا کوئی غیر باپ اصل باپ سے ہٹ کر کسی کی اولاد کو اپنے ساتھ منسوب کر کے اسے اپنا بنا لیتا تو اس کو کہتے ہیں متبنہ بنانا، یعنی کسی اولاد کو اپنے جیسا بیٹا خیال کر لینا۔ اب بھی ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میں اگر یہ کام کروں تو کیا میں اپنا نام لکھوا سکتا ہوں فلاں، یعنی جو اس وقت کی ضرورتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس حوالہ سے ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کی اولاد کو لے کر یا اس کی جگہ پر، بالخصوص اگر بچیاں ہوں، ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، ان پر اخراجات کرنا، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا بھی اتنا ہی لازم ہے ہمارے لیے جس طرح وہ شریعت کے احکام کے حوالہ سے وہ جو نیکی ہے اس کو بچانا ہے، اس نیکی کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا ہے، ان پابندیوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو متبنہ کی رسم تھی آخر یہ کیوں ختم کی گئی؟ وہی بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، یہ جو فیصلے اس جہان کے اندر اللہ رب العزت کرتا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر دل سے تسلیم کر کے کہتے ہیں یہی خیر اور بھلائی کا راستہ ہے، اور حقیقت بھی ہے یہی۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں جو موجد بات کر سکتا ہے، جو لٹریچر کوئی مشین کو بنانے والا ساتھ دیتا ہے، اس کی جو ہے وہ پیروی کی جاتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی مخالفت کریں گی مشین نہیں چل سکے گی۔ لہذا اس کائنات کو چلانے والا جو کچھ جو ہے وہ فرماتا ہے، جو کچھ اس نے جو ہے وہ تعلیمات اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، ان کو تسلیم کریں گے تو یہ مشین، یہ کائنات جو ہے یہ آگے بڑھے گی اور خیر کی شکل کے اندر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، ورنہ فساد ہوگا، شر ہوگا، بے چینی ہوگی، اس جہان میں بھی کچھ نہیں ملے گا، آخرت کا تو ہم نے پہلے ہی انکار کر دیا۔ اس لیے متبنہ کی رسم جو ہے اس کے خاتمے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرمان جاری نہ کرنا پڑا بلکہ عملاً ایک کام کرنا پڑا کہ حضور کے ایک غلام جو بعد میں آزاد ہو گئے،
حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کے قریبی لوگوں میں سے، گھرانے کے افراد میں سے، اگرچہ نسب کے اعتبار سے وہ آپ میں سے نہیں تھے، غلامی کی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہوئے، اس کے متعلق 2-3 روایتیں آتی ہیں کہ وہ غلام کیسے بنے۔ ان کی والدہ لے کر گئی، اس وقت کے دستور کے مطابق کوئی حملہ آور لے گیا، یا مکہ کے اندر بطحا کے مقام میں جو ہے وہ حضور نے حضرت خدیجہ کو بتایا، ان کو خرید لیا گیا۔ یہ تاریخی باتیں، وہ غلامی کی زندگی میں تھے، حضور کے پاس پہنچے، ان کو جو ہے وہ پھر جو گھرانہ میسر آیا، اس جہان کے اندر سب سے بہتر تربیت اور پرورش کے اعتبار سے یہی گھرانہ ہو سکتا تھا۔ 8 سال کی عمر میں تھے، آپ آ گئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ کس طرح اس شخص نے انسان کی سب سے بڑی خواہش جو ہے اس کی قربانی دی اور دل و جان سے خوش ہو کر دی، کہ آزادی کے مقابلہ میں جب ان کا باپ اور چچا ان کو لینے کے لیے آتے ہیں کہ تم غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، ہم تمہارے جو ہے وہ نسبی رشتہ دار ہیں، تیرا باپ ہوں، یہ تیرا چچا ہے، تو ہمارے ساتھ چلو۔ اس وقت انہوں نے تاریخی الفاظ کہے تھے کہ اے میرے چچا اور میرے باپ، اس غلامی میں مجھے جتنی آزادیاں حاصل ہیں وہ تم مجھے نہیں دے سکتے۔ میں اس غلامی پر فخر کرتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے ملی ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت زید ابن حارث وہ خوش نصیب شخص ہے اصحاب رسول میں سے بھی کہ جب تک یہ اللہ کا دین اور قرآن مجید بالخصوص قیامت تک یہ تلاوت ہوتا رہے گا، واحد صحابی ہیں جن کا ذاتی نام قرآن مجید کا حصہ بن چکا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا اسی حکم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جناب زید کا نام لے کر کہا کہ جب زید جو ہے وہ اپنی غرض پوری کر چکے، زوجنا کہا، پھر ہم نے اس متبنہ کی رسم کو ختم کرنے کے لیے ان کی بیوی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت زید سے حضور نے خود ہی اپنی پھپھیزاد سے ان کا نکاح کروایا، لیکن نسب حسب کے اعتبار سے بڑا فرق تھا، اب ذہن بھی نہ مل سکے۔ یہ اصل میں سارے کچھ اعتراضات بھی ہیں، اب ان کی فہرست اور ان کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل ہمارا یعنی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کے مقابلہ میں جواب کیا ہے، یعنی حقیقت کیا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے حوالے سے وہ کچھ بیان کیا گیا ہے کہ اس منبر پر نقل کفر نباشت کے تحت تو شاید میں عرض کر سکتا ہوں کچھ اشارے، ورنہ اللہ کے رسول کی شخصیت کے حوالے سے حضور کو خدا نہ خواستہ شہوانی ثابت کرنے کے لیے بدبختوں نے ایسے ایسے الفاظ لکھے ہیں، اور پھر بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ مفسرین اور مورخین کی روایتیں بھی اس طرح کی مل جاتی ہیں، بے سند روایتیں ہیں۔ یہ ایک خاصہ ہے ہمارے دین کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو کہا تھا ان الاسناد من الدین، یہ دین جو ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس ہے یہ جو ہے یہ اٹیچ ہے اور اس کے ساتھ منسلک ہے سند۔ بے سند بات کو یہ دین قبول نہیں کرتا۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ دین جو ہے یہ سندن ہمارے پاس نہ پہنچا ہوتا تو جس کا جی چاہتا اور جو جی چاہتا وہ کہتا رہتا، لیکن اس میں یہ ایک بند باندھ دیا گیا ہے، سند طلب کریں گے، بات کہنے والا کون ہے، یہ کہیں اس وقت بھی دشمنوں کی گھڑی ہوئی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو یہ نقل اور عقل دونوں اعتبارات سے جو طعن و تشنیع اور اعتراض حضرت زینب کے نکاح کے حوالے سے کیے جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ اس غرض سے کیا ہے، ان کے جواب کے لیے تو پہلے کئی خطبات میں عرض کر چکا ہوں کہ این عنفوان شباب میں اپنی جوانی کے اندر یہ شخص جو ہے کس طرح انہوں نے اپنا ضبط برقرار رکھا اور کس عمر کی خواتین سے شادی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت زینب کے حوالے سے اگر کوئی حضور کو چیز اٹریکٹ کرتی تھی بقول ان کے، حالانکہ یہ کوئی ایسی اعتراض والی بات بھی نہیں ہے، فطری بات ہے، کسی انسان کی دوسرے کی طرف اٹریکشن کوئی عیب نہیں ہے، یہ ہم پسپائی اختیار کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے بات کر دی ہے، نہیں، اچھائی کو حسن کو قبول کرنا فطرت ہے۔ لیکن حضرت زینب کے ساتھ نکاح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تو وہ تو عزیزہ تھی اور ابھی جو ہے وہ پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام اور ہونے والے اس متبنہ بیٹے کا اپنے خود یعنی کوشش کر کے رشتہ لے جا کر حضرت زینب کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کروایا تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کس طرح محبت کرتے تھے، اپنے نواسوں کے ساتھ جو ہے وہ مجھے بھی وہی مقام دیتے تھے،
اور یہ کہتے ہیں یہ حب رسول ہے، یعنی اللہ کے رسول کے محبوب ہیں یہ حضرت زید ابن حارثہ. تو اس محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی، لیکن وہ میلان نہ ہو سکا اور وہ نبھا نہ ہو سکا زیادہ دیر کہ آخر کار یہ رشتہ ٹوٹ گیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے نبی، امتیوں کا اور تیرا فرق یہ ہے کہ امتی اگر کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے جو ہے وہ مہر دینا پڑتا ہے، اسے جو ہے وہ سارے لوازمات جو نکاح کے لیے ضروری ہیں وہ پورے کرنا پڑتے ہیں. جی لیکن اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوصاف میں سے میں اس کے متعلق کچھ عرض کر بھی چکا ہوں، ایک وصف یہ ہے کہ آپ بغیر ان سارے لوازمات کے جس عورت کو کے ساتھ چاہیں وہ نکاح اور عقد جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کا طرز عمل کیا تھا وہ آپ جو ہے وہ سن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی موجود رسم کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بات چل رہی ہو، اچھے اچھے دیندار گھرانے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسے ایسے کام ہوتے ہیں، کوئی دینی سوچ اور سمجھ رکھنے والا آدمی اگر اس کو بدلنا چاہے آسان نہیں ہوتا. پھر وہ بیچارہ جو ہے وہ تعویلیں کرتا ہے، مسائل پوچھتا ہے کہ کس طرح میرے خاندان کے اندر میرا گزارا ہو سکے، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر چل سکوں. لیکن نبیوں کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے، ان کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے کہا زوجنا کہا لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج، تنگیاں ختم ہو گئی ہیں، حرج جو ہے وہ ختم کر دیا. اگر آپ کی نسبت کے ساتھ یہ بڑی رسم ختم نہ ہو سکی شاید یہ کبھی بھی ختم نہ ہو سکے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جو متبنہ تمہارے زید بن حارثہ تھے، ان کی بیوی کے ساتھ تمہارا عقد اور نکاح میں خود کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نکاح کیا ہے. اسی لیے جناب زینب جو ہے وہ فخر کیا کرتی تھی، صحیح بخاری وغیرہ میں روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں ازواج سے کہا کرتی تھی، باقی امہات المؤمنین تھے، زوجکن اہالیکن، اور تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا، لیکن زوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، میں تم میں سے وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کا نکاح اس جہان کے اندر انسانوں میں سے کسی نے نہیں، خود اللہ رب العزت نے ساتویں آسمان سے اوپر کیا. تو یہ اعزاز ایک نصیب ہوا جناب زینب بنت جحش کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کے ساتھ ہوا. زوجنا کہا لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج. اب وہ روایتیں پیش کرنے کا وقت نہیں ہے کہ کس طرح، میں بس اشارہ کرتا ہوں. حضرت زید جو ہے ان کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا، مگر رشتے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق حضور نے پھر حضرت زید ہی کو بھیجا. لیکن میرے بھائیوں، یہ ایمان کی تازگی کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب حضرت زید جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا پیغام بر بن کر آیا ہوں، اور پھر اللہ کے رسول جو ہے وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی چونکہ بات جو ہے وہ نکاح والی ہوئی نہیں تھی، تو حضرت زینب کہتی ہیں مالی ولی زیدن، اب میرا زید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ کون ہے جو اجازت طلب کر رہا ہے؟ پھر انہوں نے جب یہ اشارہ کیا تو انہوں نے پھر کہا کہ دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی حتی اوامر باللہ، جب تک کہ میں اللہ کے ساتھ مشورہ نہ کر لوں. میں اپنے کاموں کے لیے اللہ سے مشورہ کرتی ہوں. یہ تھی وہ ازواج، یہ تھی وہ اعلیٰ ترین خوبیوں کی حامل خواتین جو حضور کی جو ہے وہ ازواج بنی، اس گھرانے کا حصہ بنی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو ہے ان کا پیغام آیا ہے، لیکن میں اپنے مالک سے تو پوچھ لوں. حتیٰ نزل فی مسجدہا، حتیٰ کہ وہ مسجد یعنی وہ سجدہ گاہ کے لیے جو جگہ تھی وہاں گئی حضرت زینب، سجدہ کیا، اور پھر جو ہے وہ خرت ساجدن شکرا للہ. جب پتا چل گیا کہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے اور پھر پیغام بھی آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے ہیں، تو سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ زید جو ہے اس سے نکاح وہ تو اس کا نباہ نہ ہو سکا، اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے، اس کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نسبت قائم کر دی. تو بھائیو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم تھا. زوجنا کہا، اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا. تو یہ تشریعی حکم یعنی شرعاً کسی فیصلے کے بارے میں قولی اور عملی اعتبار سے یہ ثابت کرنا، اور اس کے لیے اگر نکاح کی ضرورت پیش آئے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال تبنہ کی رسم کو ختم کرنے کے لیے حضرت زید کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا، اور پھر یہ رسم جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا
کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم. یہ نہیں ہو سکتا کہ نسب اور خون جو ہے وہ کسی بندے کا کسی دوسرے کے ساتھ ملے اور پھر وہ ہو کسی اور کا جائے. جس طرح انسانی جسم میں دو دل نہیں رہ سکتے، اسی طرح بندہ دو باپوں کا نہیں رہ سکتا. یہ پدری رشتہ جو ہے اس کے اعتبار سے نسب کو تبدیل کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا ترغبوا، اور یہ کام جو ہے یہ اعراض کی شکل ہے. اور پھر لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپوں سے اعراض کر کے دوسرے باپوں کی طرف منسوب نہ ہو. اس لیے آج بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی بچے کو لے کر پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے، لیکن نام کو تبدیل کرنا سوائے ایک صورت کے کہ شفقت کی وجہ سے پیار اور محبت کے ساتھ آپ کسی کے بچے کو یا بنیا اپنا بیٹا کہہ دو. جس طرح حضرت انس کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یا بنیا، او بچو، میرے بیٹے، یہ کہا کرتے تھے. تو یہ جائز ہے، ورنہ نسب تبدیل کر کے کسی کا بیٹا ہو جانا یا کسی باپ کا اپنے آپ کو کسی بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ نسباً شامل کر لینا، اس کی اجازت نہیں. یہ حرام عمل ہے، قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو حکمت تھی حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شرع صدر کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے اور پھر اس کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر